اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیب الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلی آلہ وأصحابہ وأولیاء أمتہ وعلماء ملتہ وأمتہ أجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ یا رسول اللہ ملے ہم کو غلامی آپ کی، یا رسول اللہ ملے ہم کو غلامی آپ کی، آنکھوں میں ہر دم رہے درشن شاہانہ آپ کا، آنکھوں میں ہر دم رہے درشن شاہانہ آپ کا، یا رسول اللہ ملے ہم کو غلامی آپ کی، آنکھوں میں ہر دم رہے درشن سہانا آپ کا۔ کس طرح سمجھے بشر تم نوریوں کے شاہ ہو، کس طرح سمجھے بشر تم نوریوں کے شاہ ہو، عرش اعظم پر ہوا ہے آنا جانا آپ کا، عرش اعظم پر ہوا ہے آنا جانا آپ کا۔ جب خدا نے کہہ دیا ہے رحمت للعالمین، جب خدا نے کہہ دیا ہے رحمت للعالمین، کھل گیا اس وقت سے نوری خزانہ آپ کا، کھل گیا اس وقت سے نوری خزانہ آپ کا، آنکھوں میں ہر دم رہے درشن شاہانہ آپ کا۔ یا نبی تم نور ہو اور نوریوں کے بادشاہ، یا نبی تم نور ہو اور نوریوں
ہمیشہ دنیا طالب آپ کی، رب سے یارانہ آپ کا، دنیا طالب آپ کی، رب سے یارانہ آپ کا، عرش اعظم پر ہوا ہے آنا جانا آپ کا، راز یہ معراج والی رات کو ہی کھل گیا، راز یہ معراج والی رات کو ہی کھل گیا، دید کا مشتاق ہے سارا زمانہ آپ کا، دید کا مشتاق ہے سارا زمانہ آپ کا، آنکھوں میں ہر دم رہے درشن شاہانہ آپ کا، بے خبر جو خود ہے وہ بے خبر سمجھیں آپ کو، بے خبر جو خود ہے وہ بے خبر سمجھیں آپ کو، نوری بھی جانے کہاں علمی ٹھکانہ آپ کا، نوری بھی جانے کہاں علمی ٹھکانہ آپ کا، آنکھوں میں ہر دم رہے درشن شاہانہ آپ کا، در پہ آ کر عاجزی سے عرض کرتا ہے حنیف، در پہ آ کر عاجزی سے عرض کرتا ہے حنیف، کرم ہو ہم پر کریمہ مہربانہ آپ کا، کرم ہو ہم پر کریمہ مہربانہ آپ کا، یا رسول اللہ ملے ہم کو غلامی آپ کی، آنکھوں میں ہر دم رہے درشن شاہانہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بدتخا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد احباب ذی وقار، ماہ شعبان المعظم کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور اس سے قبل نماز کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ہم مقام تسمیہ پر آ کر رکے تھے کہ جب نمازی نماز پڑھتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو چونکہ قرات کا آغاز کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنی ہے، سو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو پہلے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، نہ، جب اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن پڑھنے کا آغاز کرو تو پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ اللہ رب العزت کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے تعوذ پڑھا، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع او اجزم،
ہر وہ ذیشان کام جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کیا جائے وہ برکتوں سے خالی رہ جاتا ہے، وہ برکتوں سے خالی رہ جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے پھر تسمیہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں پڑھنا سنت ہے، آداب قرات میں شامل ہے۔ نماز کے علاوہ بھی ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم اسلام کی طرف سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہر مسلمان پر لاگو ہے۔ اور اس میں چند حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ کفار کا طریقہ تھا کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتے تو وہ اپنے بتوں کا نام لیتے، بسم اللہ والعزیٰ کہتے۔ تو ان کے مقابل اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو ایک نیا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا کہ وہ جو کام کرتے ہیں اپنے بتوں کو یاد کرتے ہیں، اور تم جب بھی کسی کام کا آغاز کرو تو اپنے سچے رب کو یاد کر لیا کرو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ جس کام کا آغاز اچھا ہوگا امید ہے کہ اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، اللہ کا نام اس کے کانوں میں بلند آواز سے لیا جاتا ہے تاکہ اس کی زندگی کا آغاز اچھا ہو، اور پھر اس پر توقع کریں کہ جس طرح اس کا آغاز اچھا ہوا ہے اسی طرح اس کی جوانی اور اس کے بڑھاپا اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ بھی بالخیر ہوگا۔ تو اس لیے حکم دیا گیا کہ جب بھی کوئی کام کرو تو اس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو تاکہ اس کام کا آغاز اچھا ہو، اور آغاز اچھا ہونے سے توقع کی جائے کہ اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ تیسری حکمت اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کے مشاہدے میں یہ بات ہے کہ چور چوریاں کرتے ہیں، لیکن جب کسی چیز پر سرکاری مہر ہوتی ہے تو پھر اس کو چرانے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ اس سرکاری مہر کی وجہ سے وہ جہاں بھی لے جائے گا وہیں پکڑا جائے گا۔ سرکاری مہر کی وجہ سے جہاں بھی لے جائے گا وہیں پکڑا جائے گا۔ تو وہ چیز، وہ مال جس پر سرکاری مہر ہو اس کو چور چراتا نہیں ہے۔ اسی طرح ہر وہ کام جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، لباس پہننے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، لباس اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، جوتا پہننے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، نہانے کے لیے غسل خانے میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ تو ہر کام کے شروع میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو گے تو گویا کہ تمہارے اس عمل پر اللہ رب العزت کی طرف سے سرکاری مہر لگ جائے گی، اور اس کی برکتوں کو شیطان چرا نہیں سکے گا، اس کی برکتوں کو شیطان چرا نہیں سکے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نہانے کے لیے لباس اتارنے کا ارادہ کرو تو اپنے اور جنات کے درمیان بسم اللہ شریف سے پردہ کر لیا کرو، بسم اللہ شریف سے پردہ کر لیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی نہانے کے لیے لباس اتارتا ہے تو بظاہر وہ ننگا ہو جاتا ہے، اب ننگا ہو کر انسانوں کی نظروں سے تو چھپ جاتا ہے لیکن جنات اور شیاطین کی نظروں سے نہیں چھپ سکتا۔ جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لباس اتارنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی شان ستاری سے اس پر ایسے پردے پڑ جاتے ہیں کہ جنات کی نگاہ بھی اس کے سطر کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے تمہارے اعمال میں جتنی برکتیں ہیں وہ برکتیں نہیں ختم ہوں گی۔ شیطان جو ایمان کا چور ہے وہ ان برکتوں کو ضائع نہیں کر سکے گا۔ اس حکمت کی بنا پر فرمایا گیا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ چوتھی حکمت اس میں یہ ہے کہ اصول اور ضابطہ ہے، من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ محبت کی وجہ سے ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کثرت سے ذکر کرنے کی برکت سے محبت نصیب ہو جاتی ہے، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی برکت سے محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا کرو۔ جب تم ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لیا کرو گے تو اللہ کا ذکر کرنے کی برکت سے ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ زبان اگر ذکر سے تر ہے تو دل جو ہے وہ محبت سے بھر جائے گا۔ زبان ذکر سے تر ہے تو دل محبت حقیقی سے بھر جائے گا۔ تو دلوں میں اللہ رب العزت کی محبتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اور دلوں میں اللہ رب العزت کی محبتوں کا نور بھرنے کے لیے یہ اس حکمت کی بنا پر حکم دیا گیا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ پانچویں وجہ، پانچویں حکمت یہ ہے، اور یہ ساری حکمتیں تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے دیگر تفاسیر سے نقل کی ہیں، اکٹھی کی ہیں۔ پانچویں حکمت اس میں یہ ہے کہ جو دنیاوی کام ہے وہ باعث غفلت ہیں، دنیاوی کام باعث غفلت ہیں، دنیاوی امور میں مصروف ہو کر آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کی عادت ہی یہ ہو کہ وہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، گھر میں داخل ہوگا بسم اللہ، نکلے گا بسم اللہ، دکان پہ جائے گا بسم اللہ، کاروبار پہ جائے گا بسم اللہ، اگر ڈرائیور ہے تو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بسم اللہ، اگر وہ دکاندار ہے تو اپنی دکان پر ترازو سے تولتے ہوئے بسم اللہ، ہر کام سے پہلے جب بسم اللہ پڑھ لے گا تو یہ کام اگرچہ دنیاوی ہوں گے لیکن بسم اللہ کی برکت سے غفلت سے بچے رہو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے دل پر غفلت کے پردے نہیں پڑیں گے اور دنیا میں رہ کر بھی تم حق کے ساتھ مشغول رہو گے۔ یوں کہو کہ ہاتھ کارول اور دل یارول، دست بکار دل بیار، فارسی میں مقولہ ہے جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ پنجابی میں ہاتھ کارول دل یارول۔ تو ہاتھ امور دنیا میں مصروف رہیں گے اور دل جو ہے وہ ذکر حق میں مشغول رہے گا۔ اس فضیلت کو پانے کے لیے حکم دیا گیا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ کام چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا، اس میں کامیابی تبھی حاصل ہوتی ہے جب اللہ رب العزت کی مدد شامل ہوتی ہے۔ اگر رب تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو چھوٹا کام وہ بھی لٹک جائے اور سالوں تک نہ ہو، اور اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جائے تو بڑے سے بڑا کام بھی لمحوں میں ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے کہ محبوب نے حکم دیا کہ جب چھوٹا کام ہو یا بڑا، اس کی مدد کے بغیر حسن اختتام کو نہیں پہنچتا۔ تو میرے غلاموں تم اپنی عادت بنا لو کہ چھوٹا کام ہو اس کے آغاز میں بھی رب کے نام کی مدد لے لیا کرو، بڑا کام ہو تو اس کو شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ رب العزت کے نام اور ذکر کی مدد حاصل کر لیا کرو تاکہ تمہارا ہر چھوٹا بڑا کام پایہ تکمیل تک پہنچے اور کوئی کام ادھورا نہ رہے۔ اس حکمت کی بنا پر حکم دیا گیا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ ساتویں حکمت اس میں یہ ہے کہ بندہ ہے کبھی کام ہو جائے تو تکبر میں بھی آ جاتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا کام کر لیا، تکبر بھی آ جاتا ہے، میں بڑا کام کا ہوں، میں نے اتنا بڑا کام کیا، میں نے اتنا بڑا مارا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے۔ اور جب تکبر آیا تو تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ ہزاروں سال کی عبادت ریاضت کرنے والا ابلیس جب اس کے سر میں تکبر کا خمار آیا تو ہزاروں سال کی عبادت اور ریاضت، بندگی، علم سارے کا سارا مردود بارگاہ ہو گیا، اور ایک لمحے نے تکبر نے اسے ان بلندیوں سے اٹھایا اور لعنت کی زندان میں ڈال دیا۔ تکبر جو ہے وہ ایک لمحے میں آدمی کو عروج سے اٹھا کر پستیوں میں لا پھینکتا ہے۔ تو آدمی تکبر کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن جب کسی بھی کام سے پہلے اللہ کے نام کی مدد طلب کی ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہوگا، تو پھر تکبر نہیں آئے گا، کیونکہ بندہ سمجھ لے گا کہ اتنا بڑا جو کام ہوا ہے میری کیا اوقات،
کہ میں اتنا بڑا کام کر سکوں. یہ تو اللہ کے نام کی مدد شامل تھی, یہ تو مالک کی نصرت شامل تھی, یہ تو مالک حقیقی کی طرف سے ملنے والی اعانت تھی جس نے اتنا بڑا کام مجھ سے لے لیا. ورنہ میں کیا اتنا بڑا کام کر سکتا ہوں, میں کہاں اتنا بڑا کام کر سکتا ہوں. جو بندہ ہر چھوٹے بڑے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے وہ تکبر سے محفوظ رہتا ہے, تکبر سے بچ کر وہ اپنی عظمتوں کو بحال رکھتا ہے, عظمتوں کو کھوتا نہیں ہے. اسی حکمت کی بنا پر تاکہ کوئی میرا امتی پانے والی عظمتوں کو کھو نہ بیٹھے, کہا کہ میرے امتیوں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو تاکہ جو بھی منظر ملے پھر وہ چھن نہ سکے. اور 8ویں حکمت یہ ہے کہ بندے کے دل میں اچھے خیالات بھی آتے ہیں, برے خیالات بھی آتے ہیں. کبھی اچھائی کی طرف گامزن ہوتا ہے, کبھی برائی کی راہ پر چل پڑتا ہے. لیکن جب عادت بنی ہوگی ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی, اور اگر کہیں نفس و شیطان کے اکسانے پر برائی کا ارادہ کر بھی بیٹھے گا تو عادت کے مطابق زبان پہ بسم اللہ آ جائے گی, تو بسم اللہ کی برکت سے دل میں حیا پیدا ہوگا کہ اللہ کا نام لے کر برا کام تو نہیں کرتے, اللہ کا نام لے کر برا کام تو نہیں کرتے. ضمیر ملامت کرے گا, اور ضمیر کے ملامت کرنے سے بندہ گناہ سے بچ جائے گا. اسی حکمت کی بنا پر حکم دیا گیا کہ میرے غلاموں ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا اپنی عادت بنا لو. اچھے کام سے پہلے تو بسم اللہ پڑھنی ہے, اور اپنی عادت کے مطابق اگر کبھی گناہ کرنے کا ارادہ ہو گیا تو عادت کے مطابق زبان پہ بسم اللہ آئے گا. ایمان زندہ ہو, ضمیر جو ہے وہ مردہ نہ ہو چکا ہو, تو تمہارا ضمیر تمہیں نفس و شیطان کے چکر سے نکال کر گناہ سے بچا لے گا. تو گویا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت پڑ جانے سے آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے. اس کی برکت سے اس حکمت کے پیش نظر فرمایا گیا کہ تم ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. اور 9ویں حکمت وہی جو ضمناً عرض کر دی گئی کہ جب آدمی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا عادی ہو, اسی طرح غسل کے لیے یا کسی دوسری شرعی مصروفیت کی وجہ سے آدمی اپنے لباس کو اتارنا چاہے, بدلنا چاہے, تو اگر لباس کو اتارنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ رب العزت اپنی شان ستاری سے اس پر ایسے پردے عطا فرما دے گا کہ جنات اور شیاطین کی نگاہ اس کے سطر کو نہیں دیکھ سکے گی. جنات کی نگاہ سے بچنے کے لیے اس حکمت کے پیش نظر فرمایا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو. حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. بلکہ یہ دعا بھی ہر مسلمان کو یاد کرنی چاہیے کہ لباس کو جسم سے جدا کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور دعا پڑھیں بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے مولا تو ہم کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ, اور وہ اولاد جو ہمیں تو عطا فرمائے ہماری اس اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھ. امام بخاری نے اس حدیث کو نوٹ کیا, امام مسلم نے صحیح مسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا. بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ مقاربت سے پہلے بیوی کے ساتھ مجامعت کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت اس کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا. شیطان نہ ان کا نقصان کر سکے گا نہ ان کی اولاد کا نقصان کر سکے گا. اور اس کے علاوہ تفسیر کبیر کے حوالے سے تفسیر نعیمی میں مرقوم ہے کہ جب خاوند اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کرنے سے پہلے لباس کو جدا کرنے سے پہلے دونوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں
تو ان کو جو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا وہ جتنی سانسیں لے گی دنیا میں، 100 سال زندہ رہے، 50 سال زندہ رہے، 60 سال، 80 سال، 20 سال زندہ رہے، اور اپنی زندگی میں جتنی سانسیں لے گی، ہر سانس کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے گا اس کو جس نے مجامت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہوگی۔ اب کتنی بڑی نیکی ہے کہ جو بندہ اپنی بیوی کے ساتھ مقاربت کرنے سے پہلے، لیکن آداب میں یہ شامل ہے کہ لباس کو جسم سے جدا کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت یہ ہے کہ پھر اس کو جو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا وہ جب تک زندہ رہے گی، ہر سانس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو نیکی عطا فرمائے گا۔ پھر ہر دعا سے پہلے جب بھی کوئی دوائی لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، جب بھی دوائی لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس دوائی کا اثر جو ہے وہ نہیں بھی ہونا تو ہوگا، شفا جلد ہوگی۔ اب بعض اطباء کو یہ سنا گیا، طبیبوں کو، کہ دوائی سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ شاید آپ کے کانوں تک یہ آواز پہنچی یا نہیں، میرے کانوں تک یہ آواز پہنچی کہ دوائی کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرض بڑھتا ہے۔ کیا بسم اللہ الٹ اثر کرنے لگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے مرض ختم ہوتا ہے، بڑھتا نہیں ہے، بیماری ختم ہوتی ہے۔ باقاعدہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوائی کھایا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوائی سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ تفاسیر میں مذکور ہے، تفسیر نعیمی میں بھی مذکور ہے۔ اور پھر تفسیر نعیمی میں ایک اور فضیلت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مرقوم ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنی سواری پر سوار ہو، سواری کے جانور پر سوار ہو، اور سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، تو وہ سواری کا جانور جتنے قدم چلے گا، ہر قدم پر بسم اللہ پڑھنے والے اس سوار کو نیکی دی جائے گی، ہر قدم پر نیکی ملے گی۔ چھوٹا سا کام ہے، ڈھیروں نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، تو 19 وہ فرشتے ہیں جو عذاب دوزخ پر مقرر کیے گئے ہیں۔ عذاب دوزخ پر مقرر فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ تو جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا پابند ہو جائے، اپنی عادت بنا لے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہر حرف ایک فرشتے کے مقابل آ جائے گا، اور اللہ رب العزت کے لطف و کرم سے یہ امید ہے کہ 19 کے 19 فرشتوں کی نگاہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا بچا رہے گا۔ کسی فرشتے کی اس عمل بسم اللہ کے عمل پر نگاہ نہ پڑے گی، نہ وہ اس کی طرف عذاب کا ارادہ کر سکے گا۔ 24 گھنٹے ہیں، دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، اور ان 24 گھنٹوں میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں کے لیے ہو گئے۔ جب ہم فجر پڑھتے ہیں تو گو پورا گھنٹہ نہیں لگتا، لیکن 1 گھنٹہ تو ایسا ہوتا ہے نا جس میں یہ نماز ادا کر لی، 1 گھنٹے میں کی یہ عبادت ہو گئی۔ ظہر پڑھی، پورا گھنٹہ نہ صرف ہوا، لیکن 1 گھنٹے کے دوران ایک عبادت ادا ہو گئی۔ اسی طرح عصر، مغرب، عشاء، تو 5 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں سے 5 گھنٹے وہ ہیں کہ جن میں نماز والی عبادت ادا کی جاتی ہے۔ باقی 19 گھنٹے رہ گئے جن میں کوئی عبادت نہیں۔ تو 19 حرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہیں۔ ان 19 گھنٹوں کے لیے اللہ رب العزت کے محبوب نے حکم فرمایا کہ ان 19 گھنٹوں میں جو کام کرو اس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو۔ ان 19 گھنٹوں میں جو بھی کام کرو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، تاکہ یہ 19 گھنٹے، 19 کے 19 گھنٹے اور ساتھ وہ 5 گھنٹے ملا کر 24 کے 24 گھنٹے وہ گزرے کہ ہر گھنٹے میں تمہیں عبادت کا ثواب دیا جائے، ہر گھنٹے میں تمہیں عبادت کا ثواب دیا جائے۔ تو جو 5 نمازیں پڑھنے کا پابند ہو
اور بقیہ 19 گھنٹوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا عادی ہو کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھے، تو گویا کہ وہ 24 گھنٹے عبادت کر رہا ہے، 24 گھنٹے عبادت کی ثواب لے رہا ہے۔ تو اس حکمت اور فضیلت کو پانے کے لیے اللہ رب العزت کے محبوب نے اپنی امت کو کہا کہ میری امت ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہے تھے۔ فرمایا کہ اس کو بڑا بنا سنوار کر لکھو، بسم اللہ کو بہت خوش خط کر کے لکھو، اس لیے کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کی بخشش بسم اللہ لکھنے کی وجہ سے ہو گئی تھی۔ بسم اللہ لکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا اور اسے بخشش کا مجدہ عطا فرما دیا تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے، یہ حافظ الحدیث ہیں، حافظ الحدیث اس محدث کو کہتے ہیں جس کو 1,00,000 حدیث متن اور سند، راوی کے نام اور سارے اسماء الرجال کے ساتھ زبانی یاد ہو۔ 1,00,000 حدیث کا متن، 1,00,000 حدیث کی سند اور 1,00,000 حدیث کے راویوں کے حالات، اور پھر سارے راویوں کی آپس میں جو امتیازات اور خصوصیات ہیں ان کو زبانی جانتا ہو، اسے علم حدیث میں، فن حدیث میں حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ شیطان کی اولاد میں 9 قسمیں ہیں، شیطان کی اولاد کی 9 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا نام ہے زلیتون، ایک قسم کا نام ہے زلیتون۔ یہ وہ شیاطین ہیں جو بازاروں میں رہتے ہیں اور بازاروں میں آنے جانے والے لوگوں سے گناہ کرواتے ہیں، بد نظری کرواتے ہیں، جھوٹ بلواتے ہیں، کم تلواتے ہیں، ملاوٹ کرواتے ہیں۔ بازار میں ہونے والے جتنے گناہ ہیں یہ جماعت کرواتی ہے جس کا نام زلیتون ہے۔ شیاطین کی ایک جماعت کا نام زلیتون، اور دوسری جماعت کا نام ہے وتین۔ شیطانوں کی دوسری قسم کا نام وتین، مخلوق پر جو ناگہانی آفتیں نازل ہوتی ہیں ان آفتوں میں مخلوق کو یہ قسم پھنساتی ہے۔ اللہ کا کرم بچاتا ہے اور شیاطین جو ہیں وہ اس کو مصیبتوں میں پھنساتے ہیں۔ اب یہ بات آپ کو عجیب لگے گی کہ خوشی پہنچے یا غم پہنچے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مصیبتوں میں پھنسانے کا اختیار شیطان کو دیا ہے اور اپنے بندوں کو مصیبتوں سے بچانے کا اختیار اپنے ولیوں کو دیا ہے۔ جب آدمی کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو بھی کوئی سبب لگتا ہے، کوئی ذریعہ بنتا ہے، جب بندہ نکلتا ہے مصیبت سے تو بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اور اس موقف کی دلیل حضرت ایوب رضی اللہ علیہ السلام، شیطان نے کہا کہ مولا تیرا بڑا پیارا بندہ ہے۔ ایوب علیہ السلام نبی تھے، ہاں میرا بڑا پیارا بندہ ہے۔ یا اللہ کیوں؟ اس لیے کہ صبح و شام دن رات وہ مجھے یاد کرتا ہے اور کبھی میرا شکوہ نہیں کرتا۔ کہنے لگا کہ مولا وہ شکوہ کیوں کرے، مال اس کے پاس، اولاد اس کے پاس، بیویاں اس کے پاس، نوکر چاکر اس کے پاس، رہنے کے لیے مکانات اس کے پاس، اچھی صحت اس کے پاس، پھر وہ ذکر نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ تو اللہ کہنے لگا، یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے بندے کے حال کو جانتا ہوں، اس کے پاس مال دولت ہو وہ تب بھی میرا شکر گزار ہے، کچھ نہ اس کے پاس رہے تب بھی وہ میرا شکر گزار ہے، میں آزماؤں گا۔ میرے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جا تو آزما لے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ وَأَشْرِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، شیطان کو اللہ نے اختیار دیا کہ جا تو میرے بندوں کے مالوں اور اولادوں میں شریک ہو جا، ان کے مالوں، ان کے جانوں، ان کی اولادوں میں جو کچھ فتنہ پھیلا سکتا ہے پھیلا دے، لیکن یاد رکھ لے
इल्ला मिनहुमुल मुखलसीन, जो उनमें से मेरे हैं वो मेरे हैं, जो उनमें से मेरे हैं वो तेरे कहने पर नहीं चलेंगे। या अल्लाह सारा कुछ तो इसके पास है, फिर माल चला गया, औलाद चली गई, बीवियां जाती रहीं, फिर बीमारी आ गई, सब कुछ हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या था, वो बीमारियां आ रही थी, आफतें आ रही थी, गो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इम्तिहान था, लेकिन एक जरिया शैतान था, जरिया शैतान था। इसी तरह कुरान ने कहा कि जा इनके मालों में शामिल हो जा, जो कर सकता है इनका कर ले। शैतान ने कहा ला उग़वियन्नहुम अजमाइन, कुरान कहता है मैं इन सबको गुमराह करूंगा। तो हिदायत आती है तो अल्लाह के वली सबब बनते हैं, और जब गुमराही आती है तो जो शैतान और शयातीन जो हैं वो सबब बनते हैं। सबब वली बने या सबब शैतान बने, हकीकी मुअस्सर अल्लाह की जात है, हकीकी मुअस्सर जो है वो अल्लाह की जात है। भलाइयां भी उसी से मिलती हैं, आफातो बलियात मसाइब भी उसी की तरफ से आते हैं, लेकिन जराए मुख्तलिफ होते हैं। तो मखलूक को नागहानी आफातो बलियात में फंसाने वाली टीम, उसका नाम वतीन है, ये शयातीन की टीम है। अल्लाह ने इख्तियार इनको महदूद दे रखा है, वरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रब ताला की तरफ से हिफाजत करने वाले फरिश्ते तुम्हारे साथ ना हों, यह हदीस मुबारक है, 8 फरिश्ते हर इंसान के साथ उसकी हिफाजत के लिए, 2 फरिश्ते उसके नामा अमाल लिखने के लिए, 2 फरिश्ते किरामन कातिबीन नामा अमाल लिखने के लिए हैं, जो फजर और असर के वक्त बदलते रहते हैं, और 8 फरिश्ते हर इंसान के साथ उसकी हिफाजत कर रहे हैं। इंसान तो गुनाहगार है, तो रब की इबादत करता है, नहीं करता, लेकिन देख वो मालिक करीम अपनी सिक्योरिटी तुझसे वापस नहीं लेता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पस्ती में जाओ या बुलंदी में जाओ, हिफाजत करने वाले फरिश्तों का दस्ता तुम्हारे साथ रहता है, और अगर खुदावंद ताला की तरफ से हिफाजत करने वाले फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत न करें, तो शैतान अपनी दुश्मनी की बिना पर जो इंसान के साथ उसे है, शयातीन तुम्हें यूं उचक कर ले जाएं कि तुम्हारा पता भी ना चले किसी को कि किधर चले गए। शैतान इतना दुश्मन है तुम्हारा। शयातीन दुश्मनी करते हैं, लेकिन फरिश्ते जो हैं वो इंसान की हिफाजत करते हैं। और तीसरी टीम शयातीन की, उसका नाम है लकूस। तीसरी टीम का नाम है लकूस। ये आतिश परस्तों के साथ रहते हैं, आग की पूजा करने वाले, उनके दिलों में ख्याल डालते हैं कि तुम जहां लगे हुए हो ठीक लगे हुए हो, उनके दिलों में दलीलें डालते हैं कि जो तुम्हारा मजहब है, जो तुम्हारा इंडिया है वो ठीक है। इस जमात का नाम लकूस है। चौथी की टीम है, उनका नाम है आवान। चौथी का नाम क्या है? आवान। आवान औन की जमा मददगार। तो ये मददगार हैं, हुक्मरानों को गलत फैसले देने में मदद देते हैं। ये शैतानों की टीम हुक्मरानों के साथ रहती है, उनसे गलत फैसले करवाते हैं, जुल्म सितम करवाते हैं। 5वीं जमात शयातीन की, उसका नाम है हफ्फाफ। ये शराबियों के साथ रहते हैं, शराबियों को शराब पीने में मदद देते हैं। 6ठी टीम, उसका नाम है मुर्रा। ये गाने बजाने वालों के साथ रहते हैं। ये किन के साथ रहते हैं? गाने बजाने वालों के साथ। 7वीं जमात शयातीन की, उसका नाम है मुसव्वित। ये अफवाहें उड़ाकर लोगों से गुनाह करवाते हैं। किसी पर तोहमत लगा दी, किसी के मुतल्लिक झूठी बात उड़ा दी, किसी की बात को गलत रंग देकर फैला दिया, किसी के पर्दे के ऐब को नंगा कर दिया, किसी की छुपी बात को उड़ा दिया। तो ये हफ्फाफ टीम है शयातीन की, जो अफवाहें फैलाकर इंसानों से गुनाह करवाती है। और 8वीं टीम है वल्हान। वुजू और नमाज में वसवसे डालने का काम इनके जिम्मे लगा हुआ है। हदीस में इसका नाम खिनजब भी है। खिनजब और वल्हान, ये 2 नाम इस टीम के हैं। और 9वीं टीम है, जिसका नाम है दासिम। घरों में लड़ाइयां करवाना ये इनका काम है। मियां बीवी के दरमियान नाचाकी पैदा करना इनका काम है। जो आदमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का आदी होगा
بازار میں جائے تو بسم اللہ پڑھ لے، بازار میں گمراہ کرنے والے، فتنہ پیدا کرنے والے شیطانوں کے شر سے بچ جائے گا۔ شرابیوں سے گزرے تو بسم اللہ پڑھے، شرابیوں کے شر سے بچ جائے گا۔ جو بھی برائی کا گمان دل میں آئے تو بسم اللہ پڑھ لے تو اس قسم کے شیطانوں کے شر سے بچ جائے گا۔ اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو پھر گھر کے لڑائی، فتنے اور فساد سے بچ جائے گا۔ اور نمازی جب نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو بسم اللہ کی برکت سے نماز اور وضو میں وسوسے ڈالنے والے شیطان، ولہان اور خنزب کے شر سے بچ جاتا ہے۔ 9 قسم کے شیاطین جو تمہیں گمراہ کرنے کے لیے اور فتنوں میں مبتلا کرنے کے لیے جگہ جگہ کام کر رہے ہیں۔ جب آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا عادی ہو جائے تو پھر وہ ہر طرح کے شیاطین کے شر سے بچ جاتا ہے۔ اور ایک عمل بھی مذکور ہے، جب آدمی گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے دایاں پاؤں گھر میں داخل کرے۔ جب گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے دایاں پاؤں گھر میں داخل کرے، ساتھ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو نماز میں پڑھتا ہے۔ اس کے بعد پڑھے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جو کوئی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ عمل کر لے گا تو وہ گھر کی ناچاکیوں اور ہر طرح کی نحوستوں سے اس کا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ ضیاء القرآن شریف میں سورہ اخلاص کی تفسیر میں یہ روایت ہے کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ تنگ دست ہوں، رزق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی وظیفہ بتایا، فرمایا جب بھی گھر میں داخل ہونا ہو تو دایاں پاؤں گھر میں رکھو، ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، بسم اللہ کے بعد پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھو۔ اس صحابی نے یہ عمل شروع کیا تو راوی بتاتے ہیں پہلے کھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا تھا، پھر اللہ نے اسے اتنا دیا کہ اس کے گھر سے محلے والے کھاتے تھے، پھر اللہ نے اتنا دیا کہ اس کے گھر سے محلے والے کھاتے تھے۔ اسرار الفاتحہ کتاب کا نام ہے، اس میں مرقوم ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اعرابی، کہنے لگا یا رسول اللہ تظاہر علی ذنبی فاستغفر لی، یا رسول اللہ میرے گناہ مجھ پر غالب آ گئے ہیں، میرے گناہوں نے مجھے دبا لیا ہے، میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سارے گناہ بخشوانے کے لیے آیا ہے، ایک مرتبہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہنے لگا اب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اتنے بڑے میرے گناہ ہیں تو کیا صرف بسم اللہ پڑھنے سے ہی ختم ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا کہ اے عربی، جو کوئی مسلمان مرد یا عورت پکے یقین کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا عادی ہو جائے تو پروردگار عالم اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس کا وجود دوزخ کی آگ پر حرام قرار کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے، مولانا روم نے اس روایت کو ذکر کیا مثنوی شریف میں اور فرمایا تسمیارہ ورد جاں باید مدام آتش دوزخ کند بر خود حرام، جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو کی عادت بنا لیتا ہے وہ دوزخ کی آگ پر اپنا آپ حرام کر لیتا ہے۔ ہر کے عزت تسمیارہ میدہت حق بخاسان خودش شامل کند، جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، اپنی زندگی میں اسے مرتبہ دیتا ہے، اپنے 24 گھنٹوں میں اسے جگہ دیتا ہے، صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنے خاص بندوں کی صف میں شامل کرتا ہے۔ فردوس الاخبار حدیث شریف کی ایک کتاب ہے، فردوس الاخبار، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 26، حدیث نمبر 5573، 5573 نمبر حدیث، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اور راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
فرمایا جو کوئی ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے 4000 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 4000 گناہ معاف فرما دیتا ہے. چھوٹا سا عمل بے شمار فوائد. تو جب نمازی نماز پڑھتے پڑھتے پہلے پاکی لی، پاک ہوا، ایک جہت میں آیا، اپنی توجہ اور دل کا قبلہ درست کیا، پھر رب کے گھر کی طرف منہ کر لیا، پھر اپنی نیت کو جمایا، پھر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دنیا کی شورش سے تسکین ایمان اور رب تعالیٰ کی بارگاہ رحمان میں پہنچ گیا، پھر تسبیح پڑھی، ثنا پڑھی، تعوذ پڑھا، اور تعوذ پڑھنے کے بعد یہاں تک پہنچتے پہنچتے جب تسمیہ پڑھی تو بہت ساری برکتوں کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ 4000 نیکیاں اس نمازی کو مل گئیں، 4000 گناہ بھی اس نمازی کے بخشے گئے. یہ نمازی تسمیہ تک پہنچا ہے. مزید بسم اللہ شریف کی برکتیں انشاءاللہ العزیز